اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے تھے اور لگاتار فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ سے ملاقات کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سال آپ علیہ السلام نے 10 دنوں کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخری روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیچ میں ایک سال یعنی آخری سال سے پہلے والا سال اعتکاف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، لہٰذا اس کی تلافی آنے والے سال میں 20 دن کے اعتکاف کے ساتھ کر لی۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات منکشف اور کھل گئی تھی کہ اب نبی علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ رمضان آخری رمضان ہے، تو اس رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تاکہ میں زیادہ عمل کر سکوں اور عمل خیر و کثیر کے اندر جد و جہد کرنے کی وجہ سے امت کو اچھے اعمال کرنے میں جد و جہد کرنا آسان ہو جائے۔ صحیح بخاری کے اندر اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم کے اندر سے بھی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اعتکاف والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ اتنی بڑی اہم اور خاص عبادت ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ مکہ سے ہجرت فرما کر آئے تو کوئی سال بیچ میں ایسا نہیں گزرا بغیر ناغے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہ کیا ہو۔ کبھی اگر چھوٹ گیا ہو تو دوسرے سال اس کی تلافی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 30 دن کا اعتکاف بھی کیا اور اسی طریقے سے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا اور آخری 10 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ اس کے اندر اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک سوالی، ایک فقیر اور محتاج و بے بس و بے کس اور لاچار کی طرح آ کے اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے تو میں آپ کے در سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح پوری امت پہ کسی شہر کے اندر کوئی بڑی مسجد ہو یا محلے اور بستی کے اندر کوئی مسجد ہو تو محلے، بستی اور علاقے والوں پہ اپنی مسجد کے اندر ایک آدمی کا اعتکاف کرنا سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ پوری بستی یا پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی اگر اعتکاف میں چلا گیا تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے اس کے ترک اور چھوڑ دینے کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب اعتکاف کب کریں اور اعتکاف کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو مختصر اس کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ 20 رمضان المبارک کے اندر طلوع غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف والا آدمی داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ دل سے ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ اعتکاف میں جا رہا ہوں اور اعتکاف کروں گا، تو دل سے جب ارادہ کیا تو مکمل ہو گیا، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دعا یعنی بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف یہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بندہ اعتکاف کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کا
کسی شرعی عذر کے بغیر اور طبی ضرورت کے بغیر مسجد کی چار دیواری سے باہر جانا درست نہیں۔ اگر بغیر شرعی عذر کے یا طبی ضرورت کے مسجد کے حدود سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ طبی ضرورت جیسے کھانا اور پینا ہے، اور شرعی ضرورت جیسے وضو وغیرہ بنانا ہے۔ ایسے ہی غسل جنابت اگر ہو گیا تو غسل جنابت بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح آدمی کو اعتکاف کے اندر رہنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے قضاء حاجت کے لیے انسان اگر بیت الخلاء کے اندر جائے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ تو جواب اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو یہ اپنا کھانا گھر سے جا کر لا سکتا ہے، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر قضاء حاجت کے لیے دور کسی جگہ جانا ہو بیت الخلاء میں تو جتنی دیر یہ چلے گا اس چلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی نوجوان تھا اور اس کو نہانے کی حاجت پڑ گئی تو اس نہانے کے لیے اس کا جانا لازم ہے، اور اس نہانے کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر انسان کا روزے سے رہنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ صرف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ ہاں، مستورات اپنے گھروں کے کسی خاص حجرے اور کمرے کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ان کو گھر کے اندر اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، فرمایا جس بندے یا بندی نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کیا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اور بندی کو جہنم اور اس آدمی کے درمیان اتنی دوری عطا فرما دیتے ہیں اور 3 خندقیں کھود دیتے ہیں جس میں سے ہر ایک خندق کی مسافت اور چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک بلکہ اس سے بھی آگے تک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی کہ اگر ایک دن کا بندے نے اعتکاف کیا یہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جس طرح زمین سے آسمان، پھر آسمان سے زمین، پھر زمین سے آسمان، اتنی لمبائی کو ہم رکھیں۔ حدیث میں فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ والی مسافت، 3 خندقیں جو اس سے بھی زیادہ مسافت والی ہیں، اتنا دور ہو جاتا ہے بندہ جہنم اور جہنم کے درمیان اور اس انسان اس بندے کے درمیان کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر، اب جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے اجر و ثواب کا کہنا ہی کیا۔ اسی طریقے سے یہ شب قدر جس کے بہت فضائل قرآن و سنت کے اندر وارد ہیں، اعتکاف کرنے والا اور والی یہ دونوں شب قدر کی تلاش میں بھی رہتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں، بلکہ اعتکاف کرنے والے اور والیاں یہ شب قدر کی بڑی نعمت عظمیٰ سے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آ جاتی ہیں، یہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 2 پیج نمبر 108 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔